اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز شروع ہونے والا ہے۔ اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کہاں پر پیدا ہوں گے، اور کیا آپ پیدا ہو چکے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کب تک خلافت کا منصب سنبھالیں گے اور کتنے عرصے تک مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے، اور پھر آپ علیہ السلام کی وفات کس طرح سے ہوگی۔ ناظرین محترم، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے اسباب کون کون سے ہوں گے، اور کون سے لوگ سب سے پہلے آ کر آپ علیہ السلام کی بیعت کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے اندر شمولیت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری امت کو کون کون سی ہدایات دی ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی اور اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ہوں گے۔ آپ کا قد و قامت قدر لمبا ہوگا، بدن چست اور رنگ کھلا ہوا ہوگا، اور چہرہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا، لیکن آپ کے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد ہوگا، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زبان میں قدر لکنت ہوگی، جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ ماریں گے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی علم لدنی عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ تمہارے اور روم کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی، اور چوتھی مرتبہ صلح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو آل ہارون سے ہوگا، اور یہ صلح 7 سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کا امام کون شخص ہوگا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا جس کی عمر 40 سال ہوگی، اس کا چہرہ ستارے کی طرح چمکدار ہوگا، اور اس کے دائیں رخسار پر سیاہ تل بھی ہوگا، اور وہ 2 کتوانی عبائیں پہنے گا، اور بالکل ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے بنی اسرائیل کا شخص ہو۔ چنانچہ وہ شخص 10 سال تک حکومت کرے گا، اور زمینوں سے خزانوں کو نکالے گا، اور مشرکین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کرام کو قتل کرے گا، اور اس شخص کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا۔ اس درمیان میں بادشاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقے کے ساتھ جنگ ہو جائے گی، چنانچہ بادشاہ روم عیسائیوں کے دوسرے فرقے کے ساتھ صلح کر لے گا۔ لڑنے والا فریق قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا، اور بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں پہنچ جائے گا، اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی اعانت سے اسلامی فوج پر ایک خون ریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گا۔ دشمن کی شکست کے بعد موافق فریق میں ایک شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب غالب ہو گئی، اور اسی کے نام سے یہ فتح ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کی یہ بات سن کر اسلامی فوج سے ایک شخص آگے بڑھے گا، اور اس شخص کو مار پیٹ کرے گا، اور کہے گا نہیں بلکہ یہ فتح و نصرت دین اسلام کی برکت سے ہوئی ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ بادشاہ اسلام شہید کر دیا جائے گا، عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے، اور آپس میں ان 2 عیسائی قوموں کی پھر سے صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے، اور عیسائیوں کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ پیارے دوستو، اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہوں، اور دشمن کے پنجے سے نجات ملنا بھی آسان ہو جائے۔ لیکن اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، لیکن اس خوف سے اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں گے کہ لوگ اس عظیم الشان کام کے لیے مجھے منتخب فرمائیں، اور وہاں سے آپ چپکے سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو داود شریف میں ایک روایت نقل ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد کچھ اختلاف رونما ہوگا، چنانچہ اس وقت ایک شخص مدینہ کا باشندہ بھاگ کر مکہ مکرمہ آئے گا،
اور مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس شخص کو مجبور کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کر لیں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد شام سے اس کے مقابلے کے لیے ایک لشکر کو بھیجا جائے گا۔ چنانچہ وہ لشکر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ ان کی یہ کرامت دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں بھی آ کر ان کی بیعت کریں گی۔ اس کے بعد پھر قریش میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ماموں قبیلہ قلب سے ہوں گے، وہ ظاہر ہو کر ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر کو بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس لشکر پر فتح یاب فرمائیں گے، اور وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جو اس قبیلہ قلب کی غنیمت میں شریک نہ ہو۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد نصارہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام سے مغلوب شدہ لشکر کی کمانڈ سنبھالیں گے، اور آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں حاضر ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کر کے ملک شام کی جانب متوجہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیر نگرانی مسلمان عیسائیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیر نگرانی جو پہلا لشکر عیسائیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا وہ سارا کا سارا شہید ہو جائے گا، اور دوسرے دن بھی اسی طرح سے ہوگا، اور تیسرے دن بھی اسی طرح سے ہوگا، لیکن چوتھے دن اللہ تبارک و تعالی باقی ماندہ مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ تم یہاں پر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو، جبکہ تمہارے پیچھے تمہاری آل و اولاد میں دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوگا سب کچھ چھوڑ کر روانہ ہو جائیں گے اور 10 سواروں کو خبر گیری کے لیے آگے روانہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان سواروں کے نام اور ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور ان لوگوں کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں، وہ اس وقت تمام روئے زمین کے بہتر سوار ہوں گے یا بہتر سواروں میں سے ہوں گے۔ اس روایت کو امام مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے، اور آپ اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوں گے، اور 40 سال کی عمر کے اندر آپ ظاہر ہوں گے، اور 9 یا 10 سال تک حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے اندر شمولیت کا حکم دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے آ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، اگرچہ برف کے اوپر گھٹنوں کے بل چل کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ پیارے دوستو، اس روایت کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن و حسین اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت ہی کے اندر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ، پس سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس کے ذریعے سے نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام نہایت تواضع اور خوش خلقی سے آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئیں گے اور فرمائیں گے، اے اللہ کے نبی، ہماری امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، امامت تم ہی کرو، کیونکہ تمہارے بعد کے لیے امام بنائے گئے ہیں، اور یہ عزت اسی امت کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ پس امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام کی اقتداء کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح سے چاہیں آپ حکم فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، بلکہ یہ کام بدستور آپ ہی کے ماتحت رہے گا، میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہاتھوں مقدر ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ایسا دور ہوگا جس کے اندر ہر طرف امن و امان ہو جائے گا، اور جس طرح سے دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن و امان سے بھر دے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا جس کی پیشانی کشادہ اور ناک بلند ہوگی، جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اور ان کی حکومت 7 سال تک برابر قائم رہے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر کے اندر ظہور فرمائیں گے،
اور 50 سال یا پھر 49 سال کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو دفن کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ عطا فرمائے تو ہمیں ان کی اطاعت کے اندر حق تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔